بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور جناب میری مائک کے لیے کیا حال چال۔ آج میں جس موضوع پر اپنی مائک والے سے بات کرنے لگی ہوں وہ یہ ہے سکون بھرا گھر۔ ایک سکون بھرا گھر ہر انسان کی ضرورت ہوتی اور ایک ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا گھر ایک سکون اور اطمینان سے بھرا ہوا ہو، لیکن اس کے لیے کچھ عادتیں، زیادہ نہیں، صرف 4 عادتیں آپ کو اپنے گھر سے ریموو کر دینی پڑیں گی۔ یاد رکھیے، کامیابی صرف محنت سے نہیں ملتی، اس کے لیے گھر کی انرجی بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ گھر کی انرجی جتنی پازیٹیو ہوگی، کامیابی اتنی ہی آئے گی اور گھر والے بھی آپ کے اتنے ہی سکون سے رہیں گے، پیار سے رہیں گے، محبت سے رہیں گے اور ہیلتھی رہیں گے۔ چلیں ایک بات بتائیں، کیا آپ دن رات کوشش کرتے ہیں پھر بھی زندگی میں کامیابی آپ کو نہیں ملتی؟ شاید مسئلہ آپ کی محنت میں نہیں بلکہ آپ کے گھر کے آس پاس کے ماحول میں ہے۔ آج ہم بات کریں گے 4 ان عادات کی جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو خراب کر رہی ہیں اور آپ کی سکسیس کو خاموشی سے تباہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیو پر لاسٹ تک بنے رہیے گا، کیونکہ سارے کے سارے پوائنٹ بہت اہم ہیں۔ چلیں اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ وہ کون سی 4 عادات ہیں جنہیں آپ کو اپنے گھر اور زندگی سے ریموو کر دینا چاہیے؟ سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1، مستقل فائٹ اور آرگومنٹ۔ گھر میں ہونے والی بار بار لڑائی آپ کو ایموشنل سٹریس دیتی ہے، بلکہ اگر سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کا کورٹیسول لیول بھی بہت بڑھا دیتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کورٹیسول کیا ہے؟ تو کورٹیسول یہ ہے جو آپ کا سٹریس ہارمونز کو بڑھا دیتی ہے۔ جب کورٹیسول لیول ہائی رہتا ہے تو یہ آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے، آپ کے سر میں درد رہتا ہے، آپ کی باڈی ہمیشہ پریشان رہتی ہے اور آپ ہر وقت سٹریس کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن اسی کے مقابلے میں اگر ایک پیسفل گھر کو دیکھا جائے، پیسفل گھر کے در و دیوار میں سے مثبت انرجی بھی جھلکتی ہے، گھر والے بھی آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں اور گھر میں کوئی بھی انسان جلدی بیمار نہیں پڑتا اور انسان ڈپریشن سے بھی دور رہتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے پوائنٹ نمبر 2۔ اکثر لوگوں کو بہت زیادہ شکایت کی عادت ہوتی ہے۔ سائیکالوجی میں اسے نیگیٹیوٹی بائس کہتے ہیں۔ جب ہم بار بار کمپلین کرتے ہیں تو ہمارا برین نیگیٹیو پیٹرن میں لاک ہو جاتا ہے۔ اس سے انزائٹی اور ڈپریشن کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ شکر گزاری آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بڑھاتے ہیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ انسان کو ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد ہر چھوٹی بڑی بات پر دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ہمیں دوسروں کا بھی شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ہمیں دوسروں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ نیگیٹو باتوں کو لے کر بیٹھے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نیگیٹو باتوں کو لے کر بیٹھیں گے تو ہمارا دماغ بھی نیگیٹو طور پر ہی کام کرے گا۔ اس لیے اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہمیں شکر گزاری کی ہی تربیت کی گئی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دوسروں کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، اور جو انسان انسانوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا تو یاد رکھیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی کبھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اور شکر گزاری نہ کرنے سے ہمارا برین ہمیشہ نیگیٹو پوائنٹ پر ہی چلتا ہے کہ یہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، یہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، وہ نہیں ہوا، اور اس سے ہماری ہی ہیلتھ خراب ہوتی ہے یا ہمارے بچوں کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے۔ مینٹلی ہیلتھ ہر وقت یہ سنتے رہیں گے کہ ہماری ماں نے یہ کہہ دیا، ہماری ماں نے وہ کہہ دیا، نہیں بھی نہیں، ہمیں اپنے بچوں کی مینٹل ہیلتھ پر بہت دھیان دینا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 3، سستی اور لیزینس۔ یہ صرف ایک عادت ہی نہیں بلکہ آپ کو ایک مستقل لائف سٹائل کی طرف لے جاتا ہے جو کہ آپ کی اپنی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس سے ہمارا ویٹ گین ہوتا ہے، جس سے ہمیں مینٹل ہیلتھ ہماری خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارا یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارا ویٹ گین ہو گیا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری لیزینس کی وجہ سے ہمارا ویٹ گین ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کارڈیو کی بیماری کی طرف بھی یہ لے جاتے ہیں اور یہ ہمیں ڈائبٹیز کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ وہی بات آ گئی کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور ہمیں اپنی باڈی کو موو کرنا چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے پورا نہیں بنایا۔ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان سب دیے اور ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو کم از کم دن میں ہمیں 30 منٹ تک واک کرنی چاہیے۔ جب ہم صبح کے ٹائم 30 منٹ کی واک کرتے ہیں تو ہمارا مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دن بھر چست و چوبند رہتے ہیں اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ ہماری آئندہ زندگی کے لیے بھی اچھا ہے اور ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اور اسی میں ہی ہماری کامیابی کا راز بھی چھپا ہوا ہے۔ اور اب پوائنٹ نمبر 4 کی بات کرتے ہیں، کلیٹر انوائرمنٹ، یعنی کہ ڈس آرگنائزڈ روم، یعنی کہ ہمارے ہر طرف گندی بکھرا ہوا ہے، چیزیں بکھری پڑی ہیں۔ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بکھرا ہوا ماحول ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا دماغ ہر وقت تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک صاف ستھرا گھر، ایک صاف ستھرا کمرہ، ایک آرگنائزڈ روم آپ کی مینٹل ہیلتھ کو کلیئر کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ آپ کس حد تک صاف ستھرے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے
کہ دوائیوں سے ہی آپ کی صحت نہیں بنتی، بلکہ آپ کے دائیں بائیں کے ماحول سے بھی آپ کی صحت بنتی ہے۔ اور ویسے بھی صفائی تو ہمارے ایمان کا نصف حصہ ہے، اگر صفائی نہیں تو ہمارا آدھا ایمان نہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ اپنے آدھے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، تبھی تو ہمارے گھر پرسکون رہے گا، ہمارے بچے پرسکون رہیں گے، اور ہمارے بچے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھیں گے۔ اگر ہر طرف گندگی بکھری ہوگی تو ہمارے بچوں کی مینٹل ہیلتھ بھی متاثر ہوگی، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اور گھر کے ماحول کو ہمیشہ بہتر رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے گھر میں سکون بنا رہے اور ایک مثالی گھر بنا رہے۔ نہ بھی مثالی گھر بنے، نہ بھی لوگ اس کی مثال دیں، کم از کم آپ کے بچوں کی ہیلتھ سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کی ہیلتھ سے بڑھ کر، نہ آپ کے ہسبینڈ کی ہیلتھ سے بڑھ کر کچھ ہے۔ میں نے جتنے بھی پوائنٹ آپ کو بتائے، اگر آپ کو ان میں کوئی کمی بیشی نظر آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان میں کیا چیز میں کمی نظر آئی ہے، تاکہ میں آئندہ سے اس بات کا دھیان رکھوں۔ اور آج میں اپنے بچوں کے کہنے پر دیکھیں آلو والے پراٹھے بنا رہی تھی، تو میں نے کہا چلے میں اپنے آلو والے پراٹھے بھی اپنے مائکے والوں کے ساتھ شیئر کروں کہ کتنے مزے کے بنتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہر دوسرے دن آلو والے پراٹھے بناتی ہے، لیکن کیا کریں، بچوں کو پسند ہے، اس لیے بچے فرمائش کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، آلو والے پراٹھے بنانے کے لیے سب کو آتے ہیں۔ اب اس کی میں کیا چھوٹی سی ریسیپی آپ کو بتاؤں، اس کو اچھے سے بنا کر جب یہ خستہ ہوتے ہیں تو پھر بچوں کو بہت مزے کے لگتے ہیں۔ میں تو آلو والا پراٹھا ہمیشہ اچار کے ساتھ کھانا پسند کرتی ہوں۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ آلو والا پراٹھا کس کے ساتھ کھانا پسند کرتی ہیں، اچار کے ساتھ یا دہی کے ساتھ؟ کیونکہ میرے بچے تو دہی کے ساتھ نہیں کھاتے، وہ تو کیچپ کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے بچے بھی کیچپ کے ساتھ کھاتے ہیں یا اچار کے ساتھ یا دہی کے ساتھ، کیونکہ میں بالکل آپ کے کمنٹ کی منتظر رہوں گی۔ اور ساتھ آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہی ہیں، کیونکہ اگر آپ میری ویڈیو جہاں سے دیکھ رہی ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری ویڈیو کون کون کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور مجھے آپ لوگ کتنا پیار دیتے ہیں۔ اب آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ اگر میری مائیکے والوں کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ مجھے ضرور شیئر کیا کیجیے، تاکہ میں اس پہ ویڈیو بنا کر آپ کو بتا سکوں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور کیا نہیں۔ کیونکہ میں اکثر ہی آپ کے کمنٹ پر ہی ویڈیو بنانا پسند کرتی ہوں۔ جب میری مائیکے والے مجھ سے کوئی بات کہتی ہیں تو میں اسی پر ہی ویڈیو بنانا پسند کرتی ہوں۔ اس لیے اب آپ میری ویڈیو کو غور سے دیکھیے۔ چلیں اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ، بائے بائے۔